بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر، اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان میں ان دنوں ایسے لگتا ہے کہ کچھ ہمارے جو یوٹیوبرز بھائی ہیں جو اپنے ولاگز بناتے ہیں، ان کی جانب سے جنہیں ہم اوورسیز پاکستانیز کہتے ہیں، بیرون ممالک مقیم پاکستانی، ان کے خلاف بظاہر ایسے لگتا ہے ایک منظم قسم کی کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ اب میں یہ منظم اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ میں دیکھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا کو، اور کچھ حلقوں کی جانب سے بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کے حوالے سے کافی تحفظات اور خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان سے باہر رہنے والے کوئی بھی ملک ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، کینیڈا ہو، وہاں پر جو لوگ گئے ہیں کسی نہ کسی مجبوری کے تحت وہاں پر گئے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی خوشی سے ان ممالک میں شفٹ ہوئے ہوں گے، اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پاکستان سے پیسہ لوٹا ہے، حرام حلال کی کمائی کو اکٹھا کیا ہے اور دیگر ممالک میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، میں مغربی ممالک کی بات کر رہا ہوں، کہ جو وہاں اچھی تعلیم کے لیے گئے، اچھے مستقبل کے لیے گئے، بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے گئے، وہاں پر ڈٹ کے محنت کی، محنت کا صلہ ملا، کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ ان کے بچے ایسے لوگ بھی ہیں جو 3 نسلوں سے وہاں پر مقیم ہیں۔ لیکن یہ جو مڈل ایسٹ میں ہمارے جو بہن بھائی موجود ہیں، یہ تمام کے تمام روزگار کی تلاش میں وہاں پر گئے، اور وہ بھی وہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جو میں خود جانتا ہوں جن کی تیسری نسل اب وہاں پر جوان ہو چکی ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ UAE ہو، چاہے وہ بحرین ہو۔ 1970 کے اوائل میں لوگ وہاں پر گئے تو ظاہر ہے جو شخص وہاں اپنی جوانی میں گیا تو آج وہ نانا دادا ہے، اس کی بچوں کے بچے بھی وہاں پر جوان ہو رہے ہیں۔ اب میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ منظم کیمپین ہے کیا، سامنے کیا ہے اور در پردہ کیا ہے۔ سامنے ہے کہ جناب 2 چیزیں چل رہی ہیں کہ غیر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ووٹ کا حق دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے۔ دیکھیں، ووٹ کا حق یہ ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں، ڈس انفارمیشن ہے۔ کسی بھی اوورسیز پاکستانی سے ووٹ کا حق نہیں چھینا گیا۔ مخالفت کی جا رہی ہے تو انٹرنیٹ پر ووٹنگ کے حوالے سے کہ جناب ان کا ووٹ کس کانسٹیٹیوئنسی میں کاؤنٹ ہوگا، اور پھر انٹرنیٹ پر آپ کو پتا ہے کہ کس طرح اس کو ہیک کیا جا سکتا ہے، کس طرح آپ کے ووٹ کو اپنی مرضی کی پارٹی کو دلوایا جا سکتا ہے، جس طرح گزشتہ انتخابات میں وہ RTS سسٹم ڈاؤن کیا گیا تھا۔ اب اس پر بھی 2 چیزیں چل رہی ہیں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اوورسیز پاکستانیز بڑی کثیر تعداد میں زر مبادلہ پاکستان بھجواتے ہیں، جس کی پاکستان کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ اب بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے، یہ کہنا ہے، اور بالکل درست طور پر، کہ جناب یہ جو میجارٹی ہے یہ تو ہمارے مزدور طبقہ ہے، لیبر کلاس ہے، جو اپنے خون پسینے کی کمائی مڈل ایسٹ میں زیادہ تر، اور یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، ممکن ہے کینیڈا میں بھی، دیگر ممالک میں بھی، وہ اپنی محنت کی جو کمائی ہے وہ پاکستان بھجواتے ہیں، خوشی سے نہیں بھجواتے۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ وہ بامر مجبوری بھجواتے ہیں۔ وہ اس لیے بھجواتے ہیں کہ پیچھے ان کے اہل خانہ ہیں، والدین ہیں، بیوی، بچے، بہن، بھائی ان کی کفالت کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب ایک طبقہ فکر یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو کچھ، اب اس میں بھی 2 چیزیں ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جناب یہ تو جب تک حوالہ ہنڈی والا معاملہ چل رہا تھا، یہ تمام لوگ تو حوالہ ہنڈی سے پیسے بھیجتے تھے، اس کا پاکستان کو کیا فائدہ، وہ تو بلیک منی کنسیڈر کی جاتی ہے پاکستان کی اکانومی میں۔ اب چونکہ حوالہ ہنڈی والا معاملہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، اب بینکنگ چینل سے پیسے آتے ہیں جو اسٹیٹ بینک یا پاکستان کے بینکوں میں آتے ہیں، وہاں پہ کاؤنٹ ہوتے ہیں۔
اب اس میں یہ بھی بحث ہے کہ جناب وہ لوگ جو کہ امریکہ کے شہری ہیں، برطانیہ کے، دیگر یورپی ممالک کے شہری ہیں، کینیڈا کے شہری ہیں، اور ان کو ووٹ کا حق کیوں دیا جائے؟ اب اگر وہ ڈوئل نیشنلز ہیں، اگر وہ امریکہ میں بھی ووٹ دے سکتے ہیں اور پاکستانی پاسپورٹ بھی ہے، پاکستانی شناختی کارڈ بھی ہے جس کو نائکاب کہتے ہیں، تو پھر وہ پاکستان میں ووٹ دینے کے اہل کیوں نہیں؟ اب یہ مثال دی جاتی ہے کہ بھارت میں ایسا نہیں ہے، وہاں پہ NRI نان ریزیڈنٹ انڈینز کا ایک ہے سٹیٹس ہے، ان کو وہ حقوق حاصل نہیں جو NRIs ہیں، جو دیگر انڈینز کو انڈیا کے اندر حاصل۔ ایک طبقہ فکر نقطہ نظر یہ بھی ہے، طبقہ فکر یہ بھی سوچ رکھتا ہے کہ جناب یہ اندازہ کریں، یہ جو لوگ مغربی ممالک میں بیٹھ کر پاکستان کے حالات پر مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، ان کو پاکستان سے اتنی رغبت ہے، اتنی ہمدردی ہے، پاکستان میں شفٹ ہو جائیں، اپنا سرمایہ پاکستان میں شفٹ کریں۔ جو کامیاب لوگ ہیں جن کے پاس وہاں پر ملینز میں جو کماتے ہیں حلال کی کمائی، اور پاکستانی، اور میں جانتا ہوں کہ امریکہ میں، یہ یورپی ممالک میں بہت سے ملینئرز ہیں، دوز ہو آر پاکستانیز، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان آئیں، وہاں بیٹھ کر آپ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی حمایت کرتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر آپ پاکستان کے دکھڑے بیان کرتے ہیں، پاکستان کو بدنام کرتے ہیں۔ آئیں پاکستان میں رہیں، آپ کو پتہ چلے کہ 2+2 کیا صورتحال ہے، لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، کچھ لوگ اوورسیز پاکستانی جو اپنے آپ کو پاکستانی کہلواتے ہیں، میں کہتا ہوں ان کو شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ایسے پاکستانی بدقسمت جو آئے روز پاکستان کے پرچم نظر آتش کرتے ہیں، ایک شخص کی محبت میں یا ایک سیاسی جماعت کی محبت میں، کوئی بھی ہو، جو پاکستانی پاسپورٹ جلاتے ہیں، جو پاکستانی سفارت خانوں کے باہر مظاہرے کرتے ہیں۔ ابھی گزشتہ روز ہی آپ دیکھیں، ایک شخص نے یہ کہا کہ 22 ستمبر کو، جس دن عمران خان کی ہائی کورٹ میں پیشی ہے، معزز چیف جسٹس صاحب کو اس شخص نے غدار کہا، یہ غدار وطن ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عطر منگر بکواس کی ہے، وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور یہ کہا کہ میں اگر انہوں نے عمران خان کو بری نہ کیا، اس کے پاس تو اختیار، یعنی بڑی گندی لینگویج استعمال کہ چیف جسٹس کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، وہ معافی مانگے عمران خان سے، ورنہ ہم لوگ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرہ کریں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، جب بیرون ملک پاکستانی ان ممالک میں پاکستان کی رسوائی کا باعث بنیں گے، تو پاکستان میں جو موجود مجھ جیسے الحمدللہ محب وطن پاکستانی، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ محب وطن نہیں ہے، لیکن میں ایسے شخص کو کیسے محب وطن قرار دوں جو ہماری اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو گالیاں دے، اس کی ویڈیو وائرل کرے، جو ہمارے آرمی چیف کو گالیاں دے، اس کی ویڈیو وائرل کرے، جو ہمارے منتخب وزیر اعظم کو گالیاں دے، اس کی ویڈیو وائرل کرے، جو پاکستانی پرچم نظر آتش کرے، جو پاکستانی پاسپورٹ نظر آتش کرے، جلا دے اس کو، ان پر کودے، ان پر جوتے برسائے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایسے شخص کو محب وطن کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے باعث پاکستان میں اب اوورسیز پاکستانیز کے لیے نفرت کے جذبات ابھارے جا رہے ہیں، تاکہ ان کو ووٹ کا حق بھی نہ ملے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں پھیلائی جائیں کہ جناب یہ لوگ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، پاکستان کے خیر خواہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں بامر مجبوری سے۔ پاکستان کے کسی تعلیم یافتہ نوجوان بچے یا بچی سے آپ پوچھیں تو اس کی پہلی خواہش یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان سے باہر چلا جائے، سعودی عرب جائے، UAE جائے، قطر، بحرین، کویت، UK، فرانس، جرمنی، اٹلی، USA، کینیڈا۔ آج یہ ممالک اپنی امیگریشن کھولیں، آپ دیکھیں کروڑوں کے حساب سے لوگ ان امیگریشن کے لیے اپلائی کر دیں، حالات یہ ہیں۔ لیکن وہ جو لوگ ہیں، چند، میں سمجھتا ہوں، کہتے ہیں کہ جی 90 لاکھ کے قریب اوورسیز پاکستانی ہیں، چلیں 80 لاکھ مان لیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان میں سے شاید 5-10 ہزار ایسے ہوں گے، 5-10 ہزار ایسے ہوں گے گندے انڈے۔ لیکن ان 5-10 ہزار کی وجہ سے جو باقی جو آپ
79,90,000 جو پاکستانیز ہیں، آپ ان کو بلیم تو نہیں کر سکتے۔ بے شک وہ اپنی مجبوری سے پاکستان کو پیسے بھیجتے ہیں، بھیجتے تو ہیں، پاکستان میں کوئی دھوکہ نہیں کر رہے، پاکستان میں کوئی 2 نمبری نہیں کر رہے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے وہاں پر گئے ہیں۔ پاکستان میں اگر ان کے بچوں کے لیے بہتر مستقبل ہوتا تو وہ نہ جاتے۔ جس طرح میں نے کہا ہے کہ خواہش تو ہر شخص کی ہے، موقع جس کو ملتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو دانشور طبقات ہیں یا طبقے ہیں یا کوئی شخص ہے، اشخاص ہیں، شخصیات ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر تو ہم پہلے ہی تقسیم ہیں۔ میں نے کل بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا، قومیتوں میں پختون، بلوچ، ہزارہ وال، سرائکی، پنجابی، سندھی، کشمیری، یہ، اور اب ہم اس میں بھی تقسیم پیدا کر رہے ہیں کہ یہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہے، یہ اوورسیز پاکستانی ہے، اور پھر ان ممالک میں یہ یوتھیا ہے، یہ پٹواری ہے، یہ سرخا ہے، یہ پپلا ہے۔ واٹ از دس؟ میں پہلی مرتبہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 1986 میں امریکہ گیا، تو آپ یقین کیجئے کہ وہاں پر ایک ہی مسجد ہوتی تھی، جمعے کی نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا تھا اکثر، مگر میرے گھر کے قریب تھی مسجد، تو میں مغرب کی نماز کا بھی موقع مل جاتا تھا وہاں پڑھنے، تو باجماعت۔ تو جمعے کی نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو، عید کی نماز ہو، وہابی، بریلوی، دیوبندی، ہر مسلک کا انسان، کوئی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ کھول کر، کوئی رفع یدین کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، کوئی اللہ اکبر اونچا کہہ رہا ہے، کوئی نہیں کہہ رہا، کوئی آمین اونچی کہہ رہا ہے، اونچی آواز میں، کوئی نہیں کہہ رہا۔ اس کے بعد 2 مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا، پتہ چلا جی کہ یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ وہابیوں کی مسجد ہے۔ پھر جانے کا اتفاق ہوا تو پتہ چلا یہ بنگالیوں کی مسجد ہے، یہ انڈینز کی مسجد ہے، یہ پاکستانیوں کی مسجد ہے۔ پھر اس میں بھی تقسیم، یہ بریلویوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے۔ اندازہ کریں، تقسیم در تقسیم۔ تو کیا اس سے ملک میں کوئی بہتری آئے گی؟ میں تو نہیں سمجھتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک منظم کیمپین ہے، اور اس میں ان پاکستانیوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جو بیرون ممالک میں مقیم ہیں۔ وہ اس طرح کے مظاہروں میں حصہ نہ لیں، اس سے پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے۔ وہاں پر، پاکستان میں نہیں، وہاں پر پوری دنیا میں کوریج کی جاتی ہے، ہوتے 15-20 ہیں، 25-30 50، لیکن وہ ہیڈ لائنز بنتی ہیں اس ملک میں۔ تو کیا سوچتے ہوں گے لوگ پاکستان کے بارے میں؟ ایسے لوگوں سے سوشل بائیکاٹ کریں جو پاکستان کے پرچم جلاتے ہیں، پاکستان کے پاسپورٹ جلاتے ہیں، پاکستان کے سفارت خانوں، قونصل خانوں کے باہر احتجاج کرتے ہیں۔ بالکل سوشل بائیکاٹ کریں، نہ ان کے مظاہروں میں جائیں۔ ہاں، پاکستان ڈے ہے، پاکستان ڈے پریڈ ہے، کوئی بھی یوم پاکستان ہے، یوم آزادی ہے، کوئی بھی ایسا دن ہے، اس دن جائیں بطور پاکستانی پرچم ہاتھ میں لے کر جائیں، دنیا کو پتہ چلے۔ لیکن اس طرح کے مظاہروں میں، اور یہ سیاستدان کسی کے سگے نہیں۔ بہرحال جی، میں ویڈیو طویل ہو رہی ہے، یہ میرے دل کی بات تھی، اور میں جانتا ہوں بہت سے اوورسیز پاکستانی جو کہ دل سے کنسرن رکھتے ہیں پاکستان کے حالات، دل سے ان کا دل دکھتا ہے پاکستان کے لیے، لیکن کچھ گندے انڈے جو ہیں، کہتے ہیں تالاب میں ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، تو ایسی مچھلیوں کا سوشل بائیکاٹ ضروری ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔